علم میں وقار ہے، مسکن، عمل میں مستی. یہی وجہ ابن عربی نے لکھا ہے کہ مخارج کی ترتیب یہ ہے، پہلے حلق، پھر وسط فم، پھر شفتین. تو علم اس ترتیب سے چلتا ہے، آ لے ما. پہلے حلق سے عین ادا ہوا، پھر وسط سے وا، پھر ترتیب کے ساتھ آئے یا بے ترتیبی. اب عمل کو چلاؤ، آ ما ل، عین وہاں سے ادا ہوا، لام کے لیے اس نے تفرہ کیا یہاں پہنچ گیا میم کے لیے، پھر نازم ہو کر اندر چلا گیا. تو علم عمل سے افضل، اس میں وقار، مکانات، ترتیب. اس وجہ سے قرآن نے بتایا کہ علماء ساری رات عبادت کریں. صبح کہتے ہیں ما عبدنا کا حقا عبادت، اور صوفی ایک دن عمل کرے تو اوپر دیکھتا ہے کہ کب جبرائیل ہوتی کہتے ہیں اللہ نے قبول کرا. ٹھیک ہے، علم ٹھوس بنیادوں پر ٹھوس بنیاد، اور جب علم آئے گا تو پھر یہ سارے محاذات جو ہے وہ کھل جائے. اللہ اکبر وللہ الحمد. وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيث، یہاں سے صاحب مشکات اپنی کتاب کے آداب آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آداب سے پہلے ایک اعتراض کا جواب دیتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے باعث التصنیف میں یہ بیان کیا تھا کہ مجھ پر باعث یہ امر تھا کہ مجھ سے پہلی مصابیح کتاب میں احادیث موجود تھے لیکن اس کی اسانید نہیں تھے. تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ چونکہ یہ احادیث بغیر اسانید کے ہیں لہذا یہ موضوعی ہے. تو میں نے اس اعتراض کے جواب دینے کے لیے مصابیح پر شرح مشکات لکھ دی. ٹھیک، تو صاحب مشکات پر اعتراض ہے کہ آپ نے تو کسی حدیث کے ساتھ سند ذکر نہیں کی. مثلا آپ نکالے پہلی حدیث جو کتاب الایمان سے ایک لکیر آگے ہے، عن عمر بن خطاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. یہ ہے یا نہیں؟ اب اس میں سند کہاں؟ سند تو تب ہوتا کہ عمر کا شاگرد اس حدیث میں علقمہ ہے، اس کا ذکر کرتا. علقمہ کا شاگرد محمد ابراہیم ہے، اس کو ذکر کرتا. حدثنا محمد ابن ابراہیم قال حدثنا علقمہ قال حدثنا عمر. لیکن آپ نے پوری سند تو ذکر نہیں کی، ایک راوی کا نام لے لی. تو جو اعتراض صاحب مصحبی پر تھا سند نہ ذکر کرنے سے، وہ اعتراض تو ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے انما الاعمال بالنیات اور باقی حدیث کی پوری سند کا ذکر نہیں کیا، لیکن حدیث کے آخر میں نے حوالے دیا ہے، جیسے یہاں دیا متفق علیہ کہ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے. تو جب میں نے بخاری کا حوالہ دیا تو جو بخاری میں اس کی سند موجود ہے، اور جب میں نے مسلم کا حوالہ دیا تو مسلم میں اس کا سند موجود ہے. تو اگرچہ حدیث کے اول میں نے پورا سند ذکر نہیں کیا، لیکن حدیث کے آخر میں نے مخرج کا حوالہ دیا ہے، اور مخرج میں یہ پوری سند موجود ہے. بخاری نکالو، جہاں آپ کو انما الاعمال بالنیات کی حدیث ملے گی وہاں آپ کو پورا سند بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے سند ذکر کرنے کی وجہ میں نے ائمہ محدثین کا حوالہ دیا. آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، آپ کو پورا کا پورا سند مل جائے گا. یہ معنی ہے وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ، جب میں کسی حدیث کا حوالہ دیتا ہوں ان محدثین پر جن کے نام میں نے ذکر کیے،
یعنی میں نے کہا رواہ البخاری، یا میں نے کہا رواہ مسلم، یا میں نے کہا متفقون علیہ، اس کا مطلب یہ کہ بخاری و مسلم دونوں نقل کرتے ہیں۔ نکأنی اسندت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھو کہ میں نے اس کی سند نبی علیہ السلام تک ذکر کی، لأنہم، کیونکہ یہ محدثین قد فرغوا عنہ، وہ سند ذکر کر کے فارغ ہو چکے ہیں، وأغنونا عنہ، اور انہوں نے ہمیں غنی بنایا ہے سند ذکر کرنے سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مشکات کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہر حدیث کے آخر میں حوالہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا ادب مشکات کا یہ کہ صاحب مساوی نے پہلا ذکر کیا ہے کتاب الایمان، تو میں نے بھی مشکات میں پہلا ذکر کیا کتاب الایمان، پھر صاحب مساوی نے ذکر کیا کتاب العلم، تو میں نے مشکات میں ذکر کیا کتاب العلم، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے ذکر کیا مشکات میں کتاب التقدیر، ایمان بالقدر، تو میں نے بھی ذکر کیا کتاب الایمان بالقدر، اس نے پھر ذکر کیا کتاب الطہارت، تو میں نے بھی ذکر کیا کتاب اس نے صلاۃ میں نے صلاۃ، اس نے صوم میں نے صوم، اس نے حج میں نے حج، اس نے نکاح میں نے نکاح۔ حاصل یہ ہے کہ کتب مشکات کی ترتیب موافق ہے کتب مساوی کے، اور ابواب مشکات کی ترتیب مطابق ہے ابواب مساوی کے، یہ دوسرا ادب ہے۔ وسرت، اور چلائے ہے میں نے کتب یعنی کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، اول ابواب، اور ابواب باب الغسل، باب الوضوء، باب التیمم، کما سردہا، جیسے چلائے تھے صاحب مساوی نے، واقتفیت اثرہ فیہا، اور میں نے اقتداء کی صاحب مساوی کے نقش قدم کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا ادب، تیسرا تیسرے ادب میں مشکات نے صاحب مساوی سے مخالفت کی۔ صاحب مساوی کا تیسرا ادب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث جب نقل کرتا ہے تو اس کا عنوان رکھتا ہے صحاح، سے صحاح عنوان ہے، اس کی نیچے جتنے احادیث نقل کرے گا وہ کہاں سے نقل کرے گا؟ بخاری و مسلم۔ اور دوسرا عنوان رکھتے ہیں حسان، حسان، اس کی نیچے جو روایت نقل کرے گا یہ وہ ہوگا جو بخاری مسلم میں نہ ہو، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، دارمی میں، باہقی میں ہو۔ تو شیخین کی روایات کا عنوان کیا رکھا تھا؟ صحاح، اور غیر شیخین کی روایات کا عنوان کیا رکھا تھا؟ حسان۔ یہ صاحب مساوی کا تیسرا ادب ہے، لیکن صاحب مشکات کہتے ہیں میں نے اور طریقے اختیار کیے۔ میں نے مثلا باب الوضو ہے، تو میں نے اس میں 3 فصل منعقد کی۔ فصل اول میں نے شیخین کی روایت نقل کی، فصل ثانی میں نے غیر شیخین کی روایت نقل کی، اور فصل ثالث میں نے باب طہارت کی مناسب روایت نقل کی، خواہ وہ شیخین کی ہو یا غیر شیخین کی۔ تو فصل اول کی روایت مختص بشیخین ہے، اور فصل ثانی کی روایت مختص بغیر شیخین ہے، اور فصل ثالث کی روایت مشترک ہے شیخین اور غیر شیخین۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب چونکہ اس کے آداب یہاں بدل گئے، فصل اول کس کے لیے اور فصل ثانی اور فصل ثالث۔ اب اگر ایک باب ایسے ہیں مثلا باب الصلاۃ کہ اس صلاۃ کے بارے میں شیخین کی روایت نہیں ہے، تو اس باب میں فصل اول ہی نہیں ہوگا، وہاں ہوگا الفصل الثانی اور الفصل الثالث۔ اور اگر ایک باب کا مسئلہ باب الصلاۃ ایسا ہے کہ اس میں غیر شیخین کی روایت نہیں ہے، تو اس میں فصل ثانی نہیں ہوگا، فصل اول ہوگا۔ بات سمجھ میں؟
اور ایک باب ایسا ہے جس میں مشترک روایات ہے، وہ مختص نہیں ہے، تو وہاں فقط فصل ثالث ہوگا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو تیسرے ادب میں آ کر اختلاف ہوا۔ صاحب مصابیح کا تیسرا ادب یہ ہے کہ وہ صحاح اور حسان کے عنوان نقل کرتے ہیں۔ صحاح کی نیچے کن کی روایات ہے؟ شیخین کی، بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کی، اور حسان کی نیچے غیر شیخین کی۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ امام مشکات نے اپنا ادب تبدیل کیا۔ وہ کہے گا کہ میں باب الصلاۃ کو تو عنوان بناؤں گا، اس کی نیچے 3 فصلیں لاؤں گا۔ فصل اول میں جتنی روایات ہیں وہ کن کے ہوں گے؟ شیخین کے، اور فصل ثانی میں جو روایت ہوں گے غیر شیخین کے، اور فصل ثالث میں نے کہا اس سے یہ معلوم ہوا کہ باب الصلاۃ میں اگر شیخین کی روایت نہیں ہے تو مشکات کے اندر اس باب کا فصل اول نہیں ہوگا، اور اگر غیر شیخین کی روایت نہیں ہے تو اس باب میں فصل ثانی نہیں ہوگا، اور اگر مشترک نہیں تھے تو اس باب میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ، اور میں نے ہر باب منقسم کیا ہے غالباً 3 فصول پر۔ یہ 3 فصول پر ہر باب کی تقسیم کلی ہے یا غالب ہے؟ اس لیے کہ بعض جگہوں میں شیخین کی روایت نہیں ہے تو بس اول نہیں ہے، بعض میں غیر شیخین کی روایت نہیں ہے تو بس ثانی نہیں ہے، بعض میں مشترک نہیں ہے تو بس ثالث، لیکن غالباً ہر باب 3 فصلوں پر ہے۔ اول فصل ما اخرجہ الشیخان او احدہما، ان احادیث کے لیے ہے جو بخاری مسلم دونوں یا احدہما فقط بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ واکتفیت بہما، اور فصل اول میں نے ان 2 کے حوالے پر اکتفا کیا ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَكَ، اگرچہ شریک ہو اس روایت میں دوسرے محدثین بھی، لیکن میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا فصل اول میں لعلو درجتہما، شیخین کا درجہ بلند ہے روایت حدیث میں۔ وثانیہا، اور دوسرا فصل ما اوردہ غیرہما، شیخین کی روایت کے لیے یا غیر شیخین کی لیے؟ ہاں، من الائمۃ المذکورین، جو ابھی مذکور ہو گئے۔ وثالثھا، اور تیسری فصل روایت شیخین کے ساتھ مختص ہے، غیر کے ساتھ مختص ہے یا مشترک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وثالثھا مشتمل علی معنی الباب، ہر وہ حدیث میں نے نقل کی جو ترجمۃ الباب پر مشتمل ہے، من ملحقات، اور اس کا تابع ہے اور مناسب ہے، خواہ وہ شیخین کی ہو یا غیر شیخین کی، ما محافظۃ علی الشریطہ، لیکن میں شرط کی حفاظت کروں گا، یعنی جیسی صاحب مصابیح نے وہ روایت نقل کی ہے ویسی میں نقل کروں گا۔ وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا، اگرچہ وہ حدیث مرفوع نہ ہو بلکہ منقول ہو سلف سے جو صحابہ ہے، والخلف، اور تابعین سے، تبع تابعین سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سنو، کتنے ادب ہو گئے؟ 3۔ چوتھا ادب، کہتے صاحب مصابیح صحاح کا عنوان باندھے گا اور اس کی نیچے ایک حدیث نقل کرے گا۔ یہ حدیث کس باب کی ہوگی؟ مسلم اور بخاری۔ لیکن جب میں وہاں مشکات میں وہ احادیث نقل کروں گا تو اس حدیث کو میں ذکر نہیں کروں گا، جو حدیث مصابیح میں مذکور ہے شیخین کی وہ میں حذف کروں گا۔ یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ کہ وہ حدیث وہاں مکرر ہوگی اور تکرار شنیع ہے، تو شنیع تکرار سے بچنے کے لیے میں ایک حدیث مصابیح کو کیا کروں گا، یعنی صحاح کے عنوان میں ایک حدیث 2 مرتبہ ذکر ہوگی تو میں 1 مرتبہ حذف کروں گا۔ تو یہ نہ کہو کہ صاحب مشکات کا حافظہ خراب ہے، میرا حافظہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث آئندہ ذکر ہونے والی ہے اس لیے میں یہاں سے کیا کروں گا، حذف کروں گا۔ یہ چوتھا ادب ہے۔ ثم انکا، پھر تم ان فقدت، اگر آپ نہ پائی ایک حدیث فی بابنا جو مصابیح میں ہو لیکن مشکات کی باب میں نہ ہو، فذلک عن تقریر اسقطہ، اس وجہ سے کہ وہ حدیث وہاں مکرر ہوگی تو میں اس کو ساقط کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے اداب ہو گئے؟ ہاں جی، 5واں ادب یہ
کہ صاحب محصابی میں ایک حدیث کے اندر 4 جملے ہوں گے. انما الاعمال بالنیات ایک جملہ، وانما لامرئ ما نوى 2 جملے، فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله 3 جملے، ومن كان هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه. کتنے؟ لیکن میں وہ حدیث نقل کروں گا مشکات میں تو یہ 4تھا جملہ حذف کروں گا. تو وہاں آپ سمجھے کہ یار اس جملے کا اس کا ترجمۃ الباب کے ساتھ عنوان کے ساتھ مناسبت ہے تو میں ذکر کروں گا، اور یہ مناسب نہیں ہے اس لیے میں حذف کروں گا. محدث کے لیے جائز ہے کہ جو جملہ ضروری نہ ہو اس کو حذف کرے. تو جہاں مساوی کی حدیث میں 4 جملے ہو اور وہی حدیث میں مشکات میں نقل کرتے ہو 3 جملے ہو، تو وہ میں نے ایک جملہ کیوں حذف کیا؟ اختصار کی وجہ سے اور عدم مناسبت کی وجہ سے کہ اس کا عنوان کے ساتھ مناسبت نہیں ہے. یہ 5واں ادب ہے. وَإِن وَجَدْتَ آخَرَ، اگر ایک مساوی کی حدیث کو دیکھے بعضہ متروکن کس کے حصہ مشکات میں ترک کیا گیا ہے، فَعَنْ دَاعِي اہتمام، وہاں ایک باعث ہوگا وہ اہتمام کرے گا، اترکہ، میں اس جملے کو ترک کروں گا. وہ داعی کیا ہے کہ اس جملے کی مناسبت اس باب کے ساتھ نہیں. 5 ہو گئے. اور مضموماً یہ 6ٹھی آداب ہے. اسی حدیث کی 3 جملے مساوی میں موجود ہیں اور میں نے 3 کے ساتھ 4تھا جملہ بھی بنا لیا، ذکر کیا. ہاں تو وہاں بھی آپ سمجھے کہ یہاں باعث ہے کہ 4تھا جملہ ذکر کیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے وَإِن وَجَدْتَ آخَرَ بَعْضَهُ مَذْمُومًا إِلَيْهِ، اور اگر آپ مساوی کے ایک حدیث دیکھیں کہ اس کے ساتھ بعض جملے ضم کی گئے ہیں، فَعَنْ دَاعِي اہتمام، وہاں ایک باعث کی وجہ سے أُلْحِقُهُ، اس زائد جملے کو میں ملحق کروں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا. مساوی کا 7واں ادب، مساوی کا صحاح کی نیچی جو روایات ہے وہ کس کے؟ شیخین. اور مشکات میں فصل اول کی روایت جو ہے، اور مساوی میں حسان عنوان کن حدیث کا، اور بخاری میں فصل ثانی. اب کہتے ہیں کہ صاحب مساوی ایک حدیث نقل کرے گا صحاح کی نیچے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث کہاں سے آئی؟ شیخین سے. لیکن میں اسی حدیث کو فصل ثانی میں ذکر کروں گا تو کیا پتہ چلا کہ یہ صحیحین میں نہیں ہے بلکہ غیر سے. تو میرے صاحب مساوی میں ٹکرایا یا نہیں ہے؟ ایک ہی حدیث ہے، وہ صحاح کی متاحت نقل کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کو میں فصل ثانی میں جگہ دیتا ہوں. معلوم ہوا کہ یہ غیر شیخین کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میری تحقیق زیادہ ہے. یہ بخاری جو ہے نا اور مسلم یہ مستقل کتابی نہیں ہے. مستقل اس سے پہلی 2 کتابی ہے. ایک کا نام ہے الجمع بین الصحیحین للحمیدی، الجمع بین الصحیحین للحمیدی میں بخاری کا استاد ہے، اس نے بخاری اور مسلم دونوں کو جمع کیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ الجمع بین الصحیحین. ٹھیک ہے. اور دوسری کتاب ہے جامع الاصول، جامع الاصول. تو گویا کہ بخاری و مسلم شرح ہے اور جمع بین الصحیحین اور جامع الاصول وہ کیا ہے؟ متن ہے. تو میری نظر وہ متنین کے اوپر ہے. جو حدیث وہاں نہیں ہے تو یقیناً وہ بخاری مسلم میں بھی نہیں ہے. صاحب مساوی کو غلطی لگی ہے، اس لیے میں نے فصل اول کی بجا اس کو فصل، اس کی نظر تو بخاری مسلم پر ہے اور میری نظر بخاری مسلم پر بھی ہے، اور اس سے آگے 2 کتابوں پر ہے. ایک جمع بین صحیح ہے یہ امام حمیدی کا ہے، اور ایک جامع الاصول. ان 2 کتابوں میں مجھے وہ حدیث نظر نہیں آئی. جب نہیں آئی معلوم ہوا کہ یہ بخاری مسلم کی روایت نہیں ہے. جب نہیں ہے تو میں نے اس کو فصل اول کی بجا
ٹھیک ہے یا سنو، وَإِنْ عَصُرْتَ، اگر آپ کو اطلاع ہو جائے علی اختلاف میرے صاحب مذہبی کے اختلاف پر، فی الفصلین، فصلین میں، مثلا ذکر غیر شیخین کا فی الاول و ذکرہما فی الثانی، ایک حدیث جو ہے شیخین کا نہیں ہے، اس نے صحاح میں نقل کیا ہے اور میں نے وہ روایت نقل کی فصل ثانی میں، نفعلم جانو انی بعد تتبعی، میں بعد اس کے کہ میں نے مطالعہ کیا، کتابینی، نون تثنی کے اضافت سے ساقط ہے، دو کتابوں کا، ایک کتاب جمع بین صحیحین امام حمیدی رحمہ اللہ کا، اور دوسری کتاب جامع الاصول، میں نے اعتماد کیا ہے علی صحیح شیخین و متنہما، شیخین کی وہ دو اصول پر اور ان کی دو متون پر، یعنی میری نظر بخاری مسلم پر بھی ہے اور ان کی صحیحین پر بھی ہے، جمع بین صحیحین اور جامع، تو میرا مطالعہ گہرا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے کتنے آداب ہو گئے؟ 8 7 وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، مساوی کی ایک روایت ہے، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر رمضان کی پہلی رات بادل آ جائے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، تو پھر تم شعبان کی 30 دن گنو اور روزہ رکھو، وہاں لفظ ہے اکملو، یہ مساوی کی روایت ہے، لیکن مشکات نقل کرے گا ان غم علیکم فَأَتِمُّوا عدد شعبان 30، اس نے کیا ذکر کیا؟ اتمو، اور صاحب مساوی نے کیا ذکر کیا؟ اکملو۔ تو کہتے ہیں اصل میں ایک حدیث 2 سندوں سے منقول ہے، یہ حدیث ہے اس سند سے بھی منقول ہے اور یہ حدیث اس سند سے بھی منقول ہے، اس سند کے الفاظ اکملو ہے، صاحب مساوی کو وہ ملی ہے، اور اس سند کے الفاظ یہ ہے، یہ مجھے ملی ہے، مجھے اس کی سند کا علم نہیں ہے اور اس کو میری سند کا۔ وَإِنْ رَأَيْتَ اختلاف، اگر آپ نے اختلاف پایا لفظ حدیث میں اتمو کہتا ہوں وہ اکملو کہتا ہے، فَذَلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ، یہ بسبب تعدد اسانید حدیث کے، وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ، اور شاید میرا علم نہیں تھا، عَلَى تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي، اس سند پر، سَلَكَهَا الشیخ، جس کو نقل کیا ہے شیخ نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَقَلِيلًا مَا، 8 آداب ہو گئے۔ کل فتویٰ